حضرت سعید ابن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے جب ابو طالب کی روح قبض ہونے کا وقت آ چکا تھا، یعنی مرض الموت میں تھا، قریب تھا کہ اب ابو طالب کا روح قبض ہو جائے، وہ مر جائے۔ اللہ کے رسول دوڑے دوڑے اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور بیٹھ گئے تو فوجد عندہ ابا جہل، تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کے پاس ابو جہل کو بیٹھا ہوا پایا، اور عبداللہ بن امیہ یہ بھی کافر تھا، اس کو بھی ابو طالب کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ تو اللہ کے رسول آئے تھے کچھ مفید مشورہ دینے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے ایک ریکویسٹ کیا، اے میرے چچا ابو طالب، آپ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں، آخری لمحے میں ہیں، نہ جانے کب آپ کی روح قبض ہو جائے، میری گزارش ہے کہ آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اشہد لک بہ عند اللہ۔ اگر آپ اس کلمہ کو پڑھ لیں گے تو اس کی بدولت میں قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کروں گا کہ اللہ میرے چچا ابو طالب کو تو معاف کر دے، بخش دے، لہٰذا اے میرے چچا جان آپ اس کلمے کو پڑھ لیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب سے ایک ریکویسٹ کیا، وہیں پر بیٹھے ہوئے ابو جہل اور اس جیسا دوسرا کافر اور تھا، انہوں نے کہا اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب ایک کیسے ممکن ہے کہ اپنی آخری لمحات میں اور آخری وقت میں تم اپنے باپ دادا کی دین چھوڑ دو گے اور محمد کا دین اپنا لو گے؟ دیکھیے ایک خطرناک جملہ ہے، کیا کہا؟ اے ابو طالب تم آخری وقت تک اب تک اپنے باپ دادا کے دھرم پر، اس کے مذہب پر قائم تھے، اب مرتے وقت محمد کا کلمہ پڑھ لو گے، توحید قبول کر لو گے؟ تو ابو طالب نے کیا کہا؟ ایک دوسری روایت ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ اگر مرنے کے بعد مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے طعنہ دیں گے تو میں محمد کا دین قبول کر لیتا۔ یہ ابو طالب کا الفاظ ہے۔ ابو طالب نے آخری کلمہ جو ادا کیا تھا مرنے سے پہلے وہ یہ تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، اس لفظ پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کو بڑا افسوس ہوا، بہت غمگین ہو گئے اور آپ حزن و ملال کا شکار ہوئے۔ اللہ کے رسول کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے قسم کھائی اور کہا واللہ، اللہ کی قسم، لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، اے میرے چچا ابو طالب آپ مر گئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک اللہ مجھے آپ کے بارے میں معافی طلب کرنے سے منع نہیں کرتا تب تک میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے کہ آپ اپنے چچا کے لیے دعا نہ کرے تب تک میں دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ میرے چچا کو معاف فرما۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعی طور پہ یہ پسند نہیں تھا اور نہیں ہے کہ کوئی مومن، کوئی نبی کسی مشرک کے حق میں دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين، کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے حق میں دعا کرے من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ جہنمی ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنمی ہے، کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے کسی مشرک کے حق میں دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جس شخص کا انتقال حالت کفر میں ہو جائے، شرک کرتے ہوئے ہو جائے، اس کے حق میں آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اے میرے پروردگار میری ماں کو معاف فرما دے، میرے باپ کو معاف فرما دے، ان کے قبر کو جنت بنا دے، نہیں کہہ سکتے اگر ان کا انتقال شرک پہ ہوا ہے تو۔ یاد رکھیے ایک ہے توحید
اور توحید کا الٹا شرک، جو شرک کرتے ہوئے مر جائے، چاہے آپ کی ماں ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اس کے حق میں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ میرے فلاں بندہ کو معاف فرما یا فلاں شخص کو معاف فرما، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا چچا کے حق میں